نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک ساتھی کا سوال ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان میں لڑائی کیوں ہوئی اور کس بات پر ہوئی؟ کوئی نہ کوئی ایک حق پر ہوگا، ایک ناحق ہوگا، تو ان میں سے جو وضاحت ہے اور صحیح تفصیل ہے اس سے ہمیں آگاہ کریں۔ الجواب حامداً و مسلیاً اما بعد۔ تو اس بارے میں بات اصل میں یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں باغیوں کے ہاتھوں خلیفہ ثالث حضرت امیر المؤمنین سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ المناک شہادت کے وقت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حج کے لیے مکہ معظمہ آئی ہوئی تھی، اور ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر مدینہ میں بیعت عام ہوئی، یعنی لوگوں نے عام بیعت کر لی۔ بیعت کرنے والے اکابر صحابہ میں حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، تو ان دونوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر زور ڈالا کہ وہ جلد از جلد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے قصاص لے لیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ اولاً خلافت کے استحکام پر توجہ دینی چاہیے اور قصاص کے مسئلے کو مؤخر کر دینا چاہیے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول تھا اور ان کی رائے تھی، تو وہ کہتے تھے کہ ورنہ فتنہ جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ موقف دیکھ کر حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما یہ مکہ مکرمہ آئے اور حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر بصرہ پہنچ گئے۔ تو اس معاملے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما کی رائے کی ہم نوا تھی، تو انہوں نے بھی کہا کہ اسی طرح ہونا چاہیے، ان کے قاتلین کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ تو ان حضرات نے بصرہ پہنچ کر باقاعدہ محاذ کی سی صورت بنا لی، جس سے فتنے کا اندیشہ محسوس کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ بھی مدینہ سے بصرہ کے لیے روانہ ہوئے۔ ادھر کوفہ سے حضرت حسن اور حضرت عمار رضی اللہ عنہما کی سرکردگی میں ایک بہت بڑا لشکر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل گیا، تو بصرہ میں حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما وغیرہ نبی یعنی انہوں نے بھی اپنا لشکر جمع کر کے تیاری شروع کر دی، جس میں حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وہ بھی اونٹ کے ہودج پر سوار ہو کر شامل ہو گئی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ خود فرماتی تھی کہ ہم جنگ کرنے نہیں، فتنہ مٹانے کے لیے آئے ہیں، اور ہمارا مقصد صرف قاتلین عثمان سے قصاص لینا ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ بھی قصاص لینے کے منکر نہیں تھے، بلکہ صرف اس مسئلے کو اولویت دینے کے خلاف تھے کہ پہلے یہ نہ ہو۔ اسی بنا پر آپ نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے محاصرہ کرنے والوں میں سے کوئی شخص بھی میری فوج میں نہ رہے۔ تو فریقین میں کافی روز تک جو ہے وہ مصالحت کی کوشش ہوتی رہی، لیکن فتنہ پرداز لوگوں کی سازش سے یہ کوشش بارآور نہ ہو سکی۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی ٹھوس بات نہ ہو سکی، اور جنگ جمل کا ہولناک واقعہ پیش آیا جو تاریخ کا سب سے بڑا اور جس میں بہت سے صحابہ شہید ہوئے وہ واقعہ پیش آیا۔ اس معاملے میں محققین علماء کے مطابق اگرچہ دونوں فریقین اپنی اپنی جگہ پر مجتہد تھے اور نیتی بھی ان کی درست تھی، بالکل صحیح تھی، دونوں طرف صحیح باتیں تھیں، وہ کہتے تھے جلدی لے لو، حضرت علی کہتے تھے کہ نہیں ابھی نہیں، ابھی میری حکومت کمزور ہے، جب مضبوط ہو جائے گی اس وقت لے لیں گے۔ لیکن ان دونوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اجتہادی موقف صائب اور حق پر تھا، دوسرا فریق اجتہادی خطا کا مرتکب تھا، لیکن یہ واضح رہنا چاہیے کہ مجتہد کی اجتہادی غلطی پر بعد میں بھی کسی کو نکیر کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ تو میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ قاعدہ ہے کہ اگر مجتہد سے کوئی غلطی بھی ہو جائے
تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر لعن طعن کرنا جائز نہیں ہوتا۔ تو آپ اس طرح مزید تفصیل کے لیے، اسی واقعے کی تفصیل کے لیے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ ان کی البدایہ والنہایہ صفحہ نمبر 807 کے اوپر، اسی طرح تاریخ تبری جلد نمبر 3 کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور اس طرح تیسری کتاب ہے العواصم من القواسم لابن عربی، اس کی بھی صفحہ نمبر 147 اور 161 پہ یہ پورا واقعہ وہاں پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔